अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी के एक और सेक्शन के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस सेक्शन में हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 14 प्लस सेक्शन 18, यानी सेक्शन 14 रूल अगेंस्ट परपेचुइटी। परपेचुइटी किसे कहते हैं, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी क्या है और इसके साथ इसकी एक्सेप्शन क्या है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना है, आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है और साथ में बेल आइकन को भी दबाना है। इसके अलावा हमारे चैनल यानी इस वीडियो की जो डिस्क्रिप्शन है इसमें हमारे ब्लॉग की जो है आप लोगों को लिंक मिलेगा और फेसबुक आईडी की भी लिंक मिलेगा, हमें आप फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए जी शुरू करते हैं। व्हाट इज परपेचुइटी? परपेचुइटी किसे कहते हैं? परपेचुइटी कहते हैं कि आप किसी प्रॉपर्टी को यानी आप टाई अप करते हैं। यानी टाई अप किसे कहते हैं कि एक प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, आप महदूद कर देते हैं कि एक ही कौम एक ही फैमिली पे आप उसको टाई अप करते हैं। फॉर एग्जांपल आप सक्सेसिव इंटरेस्ट आप क्रिएट करते हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है मेरे बेटे के बाद उसके बेटे, उसके बेटे के बाद उसके बेटे, उसके बेटे के बाद उसके बेटे, यानी ये प्रॉपर्टी यानी एक ही फैमिली में क्या होगी, सर्कुलेट होगी, यानी एक ही फैमिली के अंदर ही रहेगी। तो इसको कहते हैं टाई अप। टू क्रिएट इंटरेस्ट इन फेवर ऑफ मैनी पर्सन्स आर टाइंग अप द प्रॉपर्टी फॉर एवर। इन अदर वर्ड्स, नो वन have absolute interest to dispose of the property is called perpetuity। देखो आप एक प्रॉपर्टी को सक्सेसिव इंटरेस्ट क्रिएट करते हैं, एक बंदे के बाद एक बंदे के पास, यानी किसी के पास भी एब्सोल्यूट ओनरशिप नहीं चली जाती, सिर्फ वो लाइफ इंटरेस्ट वहाँ क्रिएट हो जाता है। तो ये जो है रूल यानी ऑफ परपेचुइटी है, ये परपेचुइटी है, यानी किसी के पास एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं जाता। व्हाट इज रूल अगेंस्ट परपेचुइटी? रूल अगेंस्ट परपेचुइटी क्या है? सेक्शन 14 में ए प्रॉपर्टी कैन नॉट बी टाइड अप, देयर मस्ट बी अल्टीमेट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी और द प्रॉपर्टी मस्ट वेस्ट ऑन ए सर्टेन पर्सन। देखो हमने जिस तरह सेक्शन 13 में पढ़ा कि एक प्रायर इंटरेस्ट होता है, एक जो होता है एक लाइफ इंटरेस्ट होता है, एक वेस्टेड इंटरेस्ट होता है। वेस्टेड इंटरेस्ट ये है कि एक बंदे के पास प्रॉपर्टी चली जाती है, यानी तमाम जो राइट होते हैं, तमाम इंटरेस्ट जो होते हैं, राइट टू डिस्पोज ऑफ, राइट टू सेल, एवरीथिंग इज वेस्ट ऑन द पर्सन। देखो तमाम प्रॉपर्टी की जो ओनरशिप है, एब्सोल्यूट ओनरशिप एक बंदे के पास चली जाती है और वो एब्सोल्यूट ओनर बन जाता है। तो जो बंदा एब्सोल्यूट ओनर है उसके पास वेस्टेड इंटरेस्ट है और जिसके पास लाइफ इंटरेस्ट है उसके पास सिर्फ इंजॉयमेंट टिल ए सर्टेन पीरियड आर विद द कंडीशन दैट व्हेन अनबर्न पर्सन इज बर्न। देखो आप एक प्रॉपर्टी बंदे के पास देते हैं कि जब मेरा बच्चा पैदा हो जाएगी प्रॉपर्टी, यानी आप मेरे बच्चे को दें। जो आपका बच्चा है उसके पास वेस्टेड इंटरेस्ट है और जो जिस बंदे को आपने दिया है उसके पास जो है लाइफ इंटरेस्ट है। तो इसके अलावा यहाँ कह रहा है कि आप प्रॉपर्टी को यानी आप क्या, रूल अगेंस्ट परपेचुइटी क्या है? रूल अगेंस्ट परपेचुइटी ये है कि आप प्रॉपर्टी को टाई अप नहीं कर सकते, यानी जनरेशन टू जनरेशन एक ही फैमिली में एक प्रॉपर्टी नहीं रहनी चाहिए, यानी सक्सेसिव इंटरेस्ट क्रिएट नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करते हो आप 5 बंदों के दरमियान भी आप प्रॉपर्टी को ट्रांसफ़र कर सकते हो, यानी एक के बाद दूसरे, दूसरे के बाद तीसरे, तीसरे के बाद चौथे, और अल्टीमेटली लेकिन फाइनली आप किसी बंदे को एब्सोल्यूट ओनर आपने बनाना है कि भाई ये प्रॉपर्टी जो है पूरी के पूरी उसके पास चली जानी चाहिए। यानी आप एक प्रॉपर्टी को एक ख़ास बंदे को यानी आपने ओनर बनाना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ कि किस तरह आप
یعنی وہ کریٹ یعنی بنا سکتے ہیں. فار ایگزامپل اے ہے اور بی ہے اور سی ڈی اور آخر میں زیڈ ہے. آپ کہتے ہیں کہ یہ پراپرٹی 5 سال اس کے پاس رہے گی, 5 سال اس کے پاس رہے گی, 5 سال اس کے پاس رہے گی, 5 سال اس کے پاس, اور اس کے بعد اس کے پاس رہے گی. یہ جو بندہ ہے اس کے پاس ابھی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. یہ زیڈ جو ہے, یہ زیڈ اس کے پاس ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. ان کے پاس جو ہے لائف انٹرسٹ ہے, یعنی ایک سرٹن پیریڈ 5 سال کے لیے, اس کے بعد اس کے پاس, اس کے بعد اس کے پاس, اس کے بعد اس کے پاس, اور اس کے بعد اس کے پاس. یہاں ایک ایسنشیل یہ ہے کہ جناب یہ بندہ جو ہے, اس بندے کو زندہ رہنا چاہیے, یعنی اس بندے کو پیدا ہونا چاہیے, یا ماں کے ووم میں ہو, یا وہ بندہ کیا ہو, یعنی پیدا ہوا ہو. کب؟ اس کے مرنے سے پہلے. پراپرٹی اس کے پاس ہے کیونکہ 5 سال 10 سال 15 سال 20 سال ہو گئے. جب 20 سال ہو گئے, 20 سال بعد پراپرٹی اس کے پاس آنی چاہیے. لیکن یہ زد جو ہے اس کو زندہ پیدا ہونا چاہیے. اگر یہ پیدا ہو جائے تب پراپرٹی اس کو ٹرانسفر ہوگی, ورنہ پراپرٹی جو ہے فیل ہوگی, ٹرانسفر نہیں ہوگی اور اس بندے تک محدود ہو جائے گی. تو یہ ہے رول اگینسٹ پرپیچوٹی. یہاں the person, اس کی essential دیکھیں, the person who has vested interest must come into existence before the death of the last life estate holder. دیکھو یہ بندہ لاسٹ لائف اسٹیٹ ہولڈر ہے, اس کے پاس انٹرسٹ ہے, اور یعنی اس کے مرنے سے پہلے اس بندے کو پیدا ہونا چاہیے. اگر یہ بندہ اپنی ماں کے پیٹ میں بھی ہے, ووم میں بھی ہے, تب بھی تصور ہوگا کہ یہ بچہ پیدا ہوا ہے. تو یہ ہے رول اگینسٹ پرپیچوٹی. یعنی آپ ایک پراپرٹی کو یعنی سکسیسیو انٹرسٹ کریٹ نہیں کر سکتے. اور اس کے ریزن کیا ہے, اس پر ہم آتے ہیں. اے پراپرٹی کین اونلی بی ٹائی اپ فار دا بینیفٹ آف انبرن پرسن فار اے پیریڈ آف 18 ایئر. دیکھو مزید یہاں پہ شرط یہ ہے کہ پراپرٹی کین اونلی بی ٹائی اپ فار دا بینیفٹ آف انبرن پرسن فار اے پیریڈ آف 18 ایئر. دیکھو آپ پراپرٹی ٹائی اپ کر سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے بھی لیمیٹڈ ٹائم ہے. آپ کتنے عرصے کے لیے کر سکتے ہیں؟ 18 سال سے یعنی زیادہ آپ نہیں کر سکتے. اگر آپ ایک پراپرٹی کو ٹائی اپ کرنا چاہتے ہو کہ بھئی میں اس کو ٹائی اپ کرنا چاہتا ہوں, تو صرف آپ 18 سال تک کر سکتے ہیں. یعنی 18 سال سے زیادہ آپ کسی بھی پراپرٹی کو ٹائی اپ نہیں کر سکتے. وہ بھی کس لیے کہ بھئی اگر آپ کہتے ہیں کہ بھئی میرا یہ جو بچہ ہے یہ ابھی پیدا ہوا ہے, جب یہ پیدا ہو گیا لیکن آپ یہ پراپرٹی بی کو دیتے ہیں کہ بھئی یہ آپ اپنے پاس رکھو, جب یہ 18 سال کا ہو جائے تو آپ اس کو ٹرانسفر کرو. تو یہ جو ٹائی اپ ہے یہ ٹھیک ہے, کیونکہ 18 سال سے پہلے بندہ مائنر ہوتا ہے, پراپرٹی کو وہ کیا کرتا ہے صحیح طور پر وہ سنبھال نہیں سکتا, اس لیے آپ اس کو 18 سال تک کے لیے آپ کسی پراپرٹی کو ٹائی اپ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ایکسیپشن ٹو سیکشن 14, یہاں ایکسیپشن کیا ہے یہ انتہائی اہم ہے. ایکسیپشن کو دیکھنا ہے. آپ پراپرٹی کو پہلا کہتا ہے کہ بھئی آپ کیا کر سکتے ہیں, یعنی آپ سکسیسیو انٹرسٹ کسی پراپرٹی پر یعنی آپ کریٹ نہیں کر سکتے. یعنی یہ جو ہے سیکشن 14 ہے. اس کے علاوہ یہاں ایکسیپشن میں ہے کہ بھئی آپ کیا کر سکتے ہیں, ان سرٹن کنڈیشن پر آپ پراپرٹی کو سکسیسیو لیے آپ انٹرسٹ کریٹ کر سکتے ہیں, جو کہ کون سے ہیں یہ ہم دیکھ سکتے ہیں. پراپرٹی کین بی ٹائڈ اپ فار دا فالوئنگ پرپس. ان منزل مقاصد کے بنا پر آپ ان منزل مقاصد کے لیے آپ اپنی پراپرٹی کو ٹائی اپ کر سکتے ہیں. سب سے پہلا ہے ریلیجیس پرپس. آپ کوئی مسجد بناتے ہیں یا کہتے ہیں ایک پراپرٹی کو آپ دے دیتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ مسجد بننا چاہیے, یا آپ کہتے ہیں کہ یہاں مدرسہ بننا چاہیے, یا آپ کہتے ہیں کہ یہاں عیدگاہ بننا چاہیے جو ہمیشہ کے لیے ہو. یعنی آپ یہ فردر کہیں بھی یہ ٹرانسفر نہ ہو, کسی کے پاس بھی نہ چلا جائے.
تو یہ ریلیجیس پرپس کے لیے آپ کسی بھی پراپرٹی کو ٹائی اپ کر سکتے ہیں فار دا پرپس آف اسپریڈنگ ایجوکیشن. یا آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو پراپرٹی میں آپ کو دے رہا ہوں یہاں پہ مدرسہ بننا چاہیے یا یہاں پہ کوئی اسکول بننا چاہیے, یونیورسٹی بننا چاہیے, کوئی بھی ایسی یعنی لائبریری بننا چاہیے, یا آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ پراپرٹی جو ہے کسی بھی ایک پرپس کے لیے استعمال ہو, یعنی ہمیشہ کے لیے کسی ایک پرپس کے لیے استعمال ہو, یا لائبریری کے لیے استعمال ہو, یا کالج کے لیے استعمال ہو, یا ریسرچ کے لیے استعمال ہو, کسی بھی یعنی ایجوکیشن پرپس کے لیے آپ اس کو ٹائی اپ کر سکتے ہیں. فار دا پرپس آف پبلک ہیلتھ آپ ہاسپیٹل کے لیے استعمال کر سکتے ہیں. تو یہ بھی جو ہے یہ فار دا بینیفٹ آف پبلک ہے, یہ بھی تب بھی آپ ٹائی اپ کر سکیں. فار دا پرپس آف ڈیفینس آپ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جو ایریا ہے یہاں پہ کوئی مورچہ بننا چاہیے یا چوانی بننا چاہیے, یہاں آپ کہتے ہیں کہ بھئی کوئی ایسی چیز یعنی اس پراپرٹی پر ہمیشہ کے لیے یعنی یہاں پہ یعنی کوئی یعنی ڈیفنس کے پرپس کے لیے آپ یعنی اس کو الاٹ کر سکتے ہیں فار لائف, کہ بھئی یہاں پہ یعنی ڈیفنس پرپس کے لیے کوئی ہتھیار یہاں بننا چاہیے ہمیشہ کے لیے, یا آپ کہتے ہیں کہ کوئی بھی ڈیفنس پرپس ہو آپ اس کے لیے ٹائی اپ کر سکتے ہیں. اور اینی ادر پرپس وچ از بینیفٹ ٹو دا پبلک, یعنی کوئی بھی ایسی یعنی مقصد جس سے یعنی عام عوام کو یعنی فائدہ پہنچے, آپ اس کے لیے بھی کیا کر سکتے ہیں, ٹائی اپ کر سکتے ہیں. تو امید کرتا ہوں کہ دوستوں آج کا جو یہ لیکچر ہے اب ان کو پسند آئے گا. اگر پسند آئے ہے لائک ضرور کریں گے, نہیں آئے ڈس لائک کریں, ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں. مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت سارا خیال رکھیے, اللہ حافظ, بائے بائے.